ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لجنہ ٹی وی یوٹیوب چینل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آئیے پارہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 6۔ 5ویں پارے کے اخیر میں منافقوں کی مذمت تھی اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی۔ اس لیے 6 پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا، مگر ضرر کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کی پردہ داری کیوں کی ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین اس پارے میں مذکور ہیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، منافقین کی مذمت کے بعد یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ کفر و ضلال میں وہ بھی منافقین کے بھائی تھے۔ ان کے جرم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ نمبر 2، یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کا تذکرہ ہے، جن کا ایک انتہائی غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں بلکہ اقنوم سے مرکب ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ نصارہ کو سمجھایا گیا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور حضرت عیسیٰ کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ، اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہیں۔ پھر جب کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور عبودیت میں کوئی ہتک محسوس نہیں کرتے بلکہ عزت محسوس کرتے ہیں، تو تم کون ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرانے والے؟ نمبر 3، سورہ نساء کے اختتام پر دوبارہ اس مضمون کا اعادہ ہے جو اس سورت کے شروع میں بیان ہوا تھا، یعنی عورتوں کے معاملے کی رعایت اور قریبی ورثہ کے حقوق کا خیال۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے اور اس میں 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ چونکہ اس میں مائدہ یعنی دسترخوان کا قصہ مذکور ہے، اس لیے اس کا نام مائدہ رکھ دیا گیا۔ یہ سورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ آخری سورت ہے۔ اس سورت میں حلال و حرام کے متعدد احکام اور 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، اے امیر المؤمنین، اگر یہ آیت کریمہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دیتے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت بیان ہے، اور ان اوصاف کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے بچا کر رکھیں۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کے احوال بھی بتائے گئے ہیں۔ ان سے بھی اللہ کے حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں بغض و عداوت ڈال دی۔ باوجود کہ یہ دونوں گروہ بہت ساری اعتقادی، عملی اور اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے، پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر واقعی تم اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ اس مذمت اور تردید کے بعد انہیں دین حق اور خاتم الانبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ نمبر 5، 8ویں رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا،
پھر انہیں ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہاں سے عمالقہ یعنی ایک قوم نکل نہیں جاتی، لہٰذا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نمبر 6، بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے تذکرے کے بعد 9ویں رکوع میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے مطابق قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہی حسد یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ نمبر 7، اسی قصے کی مناسبت سے ڈاکوؤں، باغیوں اور زمین میں فساد مچانے والوں کی سزا ذکر کی گئی ہے، یعنی کسی کو سولی دی جائے، کسی کو قتل کیا جائے اور کسی کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹ دیے جائیں۔ پھر 10ویں رکوع میں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ملک کے امن و تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسی سزا دینا ضروری ہے جس سے دوسرے عبرت حاصل کریں۔ یہاں یہ حقیقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اسلام انسان کی جان، عزت اور مال کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور ان کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے ایسی عبرتناک سزائیں تجویز کرتا ہے کہ ان کا تصور ہی انسان کو جرم کے ارتکاب سے روک دے اور ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے جو اجتماعی امن کے لیے خطرہ ثابت ہوں۔ دنیا جو جرائم کی کثرت کی وجہ سے اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا اور جاننے والا ہے۔ نمبر 13، یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے اہل ایمان سے دوستی لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کفار کی دوستی کی ہمارے یوٹیوب چینل لجنہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں۔